ساتھ ہی اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ پچھلے درس پر تھا اولاد کی تربیت کے متعلق گفتگو تھی کہ والدین کو اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اور آج کی اس درس میں ہے کہ اولاد کو والدین کے حقوق کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پر بھی اللہ نے، جہاں پر پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی، لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو سب سے پہلے یہ کہا تھا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اللہ کا حق سمجھایا، فوراً متصل اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی اور اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان کر دیا۔ اور آج کی اس آیت کے اندر بھی اللہ نے اپنا حق بیان کیا، ساتھ اللہ نے والدین کو حقوق کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ عبادت میری ہی کرنی ہے۔ اب آگے اللہ کریم فرما رہے ہیں عبادت میری کرنی ہے، میری عبادت کرتے رہنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی والدین کے حقوق کا ذکر آیا اللہ نے احسان کا ذکر کیا ہے، عدل کا ذکر نہیں کیا۔ عدل ہوتا ہے جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اتنی آپ بھی کرتے تو یہ عدل اور انصاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے جہاں بھی والدین کے حقوق کو بیان کیا اللہ نے احسان کا لفظ ذکر کیا ہے، جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اس سے بڑھ کر آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم یہاں بھی فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان ذکر کر کے اللہ نے آگے 5 حکم بیان کیے ہیں اسی ایک آیت کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او بندہ میری عبادت کرتا رہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہے۔ اگر تیری زندگی میں اللہ اکبر کبیرہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے نوجوان انسان تیری جوانی ہو، تیرا شباب ہو، تو اپنی مست زندگی گزار رہا ہو، تو اپنی جوانی گزار رہا ہو، اللہ فرماتے ہو سکتا ہے تیرے سامنے تیرے والدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تیری جوانی ہو اور تیری جوانی میں آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ آپ کی جوانی ہو اور آپ کی جوانی کے اندر آپ کی ماں آپ کا والد بوڑھا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، احدہما او کلاہما، آپ کی جوانی ہو اور آپ کے والدین میں سے آپ کی والدہ یا آپ کا والد یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے پھر اف بھی نہیں کرنا، ہوں اور چوں کی آواز بھی نہیں نکالنی۔ یہ پہلا حکم اللہ نے کیا کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ نے ان کے سامنے ہوں اور چوں کی آواز بھی نہیں نکالنی۔ یہ پہلا حکم اللہ نے کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے میں انسان کا عقل بھی کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا بندہ بار بار ایک ہی بات کو دہراتا ہے، تو جوان بندہ جب والدین کی یہ بات بار بار سنتا ہے تو نوجوان انسان کو غصہ آتا ہے، غصے آنے کی وجہ سے بعض اوقات
تیری جوانی ہو اور بار بار تیرے والدین تجھ سے ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہوں، ان کی بھی اس وقت مجبوری ہوتی ہے کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا عقل کمزور ہو جاتا ہے، تو بار بار بوڑھا بندہ ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا ہے، ایک بار بات بتائی جائے تو پھر وہ بھول جاتی ہے، دوسری بار اسی بات کو پوچھتا ہے، تو اس موقع پر جوان بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوجوان بندہ اس حالت میں ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اف کا ذکر آیا، اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، دو چیزیں ہو گئی، یہ دو کام نہیں کرنے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اف بھی نہیں کرنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں، ادب و احترام کے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، یہ تیسرا حکم ہے اولاد کے لیے۔ چوتھا حکم یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ نے ان کے سامنے اپنے عاجزی والے کندھے جھکا دینے ہیں، عاجزی ان کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ بھی اولاد کے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ چوتھا حکم۔ اور پانچواں حکم ہے اللہ